بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس معظم کے 40 سال بعد عرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا، لیکن تاریخ میں اس کے قدیم دور کی داستان کے متعلق جو کچھ مواد معلوم ہوا ہے حاضر ہے۔ یہاں سب سے پہلے آل سام 2500 قبل مسیح میں جو کینی یا فونیا کی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرہ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2060 علم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم شہر سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور جب روم کے مقام پر قیام کیا جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات برآمد ہونے والی تختیوں اور کتاب مدد کی روایت یہ بات پایا ثبوت پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی عبادت کرتا تھا، خود کو خدا کا سجدہ کرتا تھا۔ پیدائش اور ابن کیسر کی روایت ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوت طاقت کے مالک ہو۔ جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے جو وعدی اقیم تھے گستاخی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور نشک دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ ابن کیسر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یوسی تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فران میں چھوڑ کر گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اسی وادی کے شہر میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت العل پر ایک مذبح تعمیر کیا جس کے کھنڈروں میں صدیوں بعد حضرت سلیمان نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ کتاب پیدائش میں ہے یعقوب علیہ السلام تب لوگ سمیت جو ان کے ساتھ تھے بز پہنچا۔ بیت العل یہی ہے اور ملک نان میں ہے۔ وہاں اس نے مذبح بنایا، اس کا نام بیت العل رکھا۔ جب یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز جلا وطنی میں گزارنے کے بعد وطن واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادم نے اثار کرتے ہوئے ادم کی طرف رسائی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ادم کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ بیت العل یعنی بیت ال کا خدا۔ بیت ال اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ حضرت یعقوب نے بیت ال میں خدا کو رویا میں دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ زادے حضرت یوسف علیہ السلام جب انفراد زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے جدہ ماجدہ کی وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم محبوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا جنہوں نے اسے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل درین نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی، مگر یہ قوم اپنے بنی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریز ہوئی اور صاف کہہ دیا تو اور تیرا رب جانے، ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوند موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار
گزری۔ اس نے یہ سزا دی جب تک موجود نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے، وہ وادی تہیہ ہی میں بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں 200 سال بعد داخل ہوئے۔